क्लैरिटी मैंने देखी है, शायद माजी में ना देखी हो जितनी क्लैरिटी हमारी मैसेजिंग में थी और जवाबन उनकी मैसेजिंग में थी. तो दैट वाज अनदर वेरी वेरी इनकरेजिंग साइन. इस पे हमारी ख्वाहिश थी कि वज़ीर आज़म चीन जा रहे हैं तकरीबन और क़यादत से मिल रहे हैं. 2 साल के वक्फे के बाद ये इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसमें कुछ बड़े वाज़े पैगाम जाएं और वो गए. हमारी तरफ से भी गए और उनकी तरफ से भी आए. जो उनके कोर इश्यूज़ हैं दोहराने की ज़रूरत नहीं है, आप सब वाकिफ़ हैं. जो हमारे कोर इश्यूज़ हैं आप सब वाकिफ़ हैं. दोनों तरफ से उनका अयादा तजदीद वाज़े तौर पर हुई. इसके साथ साथ एक तासुर जो पाकिस्तान में उभर रहा था कि देखिए जी सी पैक जो है वो तातुल का शिकार हो गया, वो गर्मजोशी नहीं रही. उस तासुर को दूर करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि हकीकत के बरक्स था लेकिन दूर करना ज़रूरी था और वो हुआ. और उस पर वज़ीर आज़म ने कुछ ठोस फैसले किए जाने से पहले, मिसाल के तौर पर हमारी जो IPP की पेमेंट्स थी वो उनमें कुछ ताख़ीर हो रही थी, तो उस पर एक फ़ैसला किया गया और वो वहाँ अदा की गई और उसका उनसे शेयर किया गया. और उससे यकीनन वो परेशान हुए, हम सब परेशान हुए, बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज ए टारगेटेड टेररिस्ट अटैक. और जो नहीं चाहते कि हमारा ये जो मंसूबा आगे बढ़े और जो स्पॉयलर्स हैं वो अपना किरदार अदा करते रहते हैं, लेकिन उसमें भी जिस तरह पेशरफ्त हुई है और जो मैसेजिंग हुई है और जो कॉम्पनसेशन हुआ है, जो इजहार हुआ है, मैं समझता हूँ कि CPEC पे भी इंशाअल्लाह अब और जो अब वज़ीर आज़म बता देंगे, जो आगे उनकी तरफ से जो इशारे मिले हैं, बड़ी मुस्बत चीज़ सामने आ रही है. अफ़गानिस्तान पे अल्हम्दुलिल्लाह चीन और पाकिस्तान में मुकम्मल जिसे कहते हैं ना सोच में मुताबिकत है और कंसल्टेशन भी है, कोऑर्डिनेशन भी है. और उस पर भी वज़ीर आज़म की तफसीली गुफ्तगू भी हुई और एक आगे का रूट मैप भी तय हो गया. मिसाल के तौर पर हमने तय कर लिया है कि इंशाअल्लाह मार्च में मैं एक मरतबा फिर इंशाअल्लाह चीन जाऊंगा, जिसमें अफ़गानिस्तान पर हमारी ख़ास तौर पर 2 नशिस्तें तो तय हो चुकी हैं. एक जो पाकिस्तान के इनिशिएटिव से हमने एक प्लेटफॉर्म ऑफ द इमीडिएट नेबर्स बनाया है अफ़गानिस्तान का, जिसमें 6 हैं, उनकी नशिस्त होगी. और दूसरा हमने फैसला किया है जो ट्राइलैटरल है बिटवीन चाइना, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान, उसको असर नौ उसको फिर आगे लेके चला जाए ताकि हम दोनों मिलकर देखें कि हम अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी में, अमन में, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अवर्ट करने में, इकनॉमिक कोलैप्स से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर भी हम आगे बढ़ें. और ट्रॉयका प्लस की अहमियत से भी आप वाकिफ़ हैं, तो उसका भी इम्कान मौजूद है. एंड इवन जो साउथ एशिया की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है और हमारा मसला कश्मीर है, उस पर भी जो क्लैरिटी मैंने देखी हिंदुस्तान के रवैये में, हिंदुस्तान क्योंकि आपके इल्म में है कि कुछ अरसा प्राइम मिनिस्टर के वहाँ जाने से पहले भी और उनके दौरे के दौरान भी, और वो भी बहुत अच्छे रहे. और फिर थिंक टैंक्स के साथ बड़ी अच्छी नशिस्त हुई उनके साथ. और वहाँ कम से कम 22 ऐसी स्टेट ओन्ड और प्राइवेट कंपनीज थी जिनके साथ जो दिलचस्पी रखती हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की, तो उनके साथ भी प्राइम मिनिस्टर साहब की बात हुई. हमारे चेयरमैन CPEC खालिद मंसूर साहब तशरीफ़ रखते हैं, वो भी हमारे हमरा थे, तो वो भी हमारी बड़ी अच्छी. और एक चीज़ जी, और वो 20 के करीब नशिस्तें हुई. इसके साथ जो एक हमने कोशिश की जो मैं आपकी खिदमत में रखना चाह रहा था, और प्राइम मिनिस्टर साहब आपकी एक्सपर्टीज़ को समझते हुए आपसे रहनुमाई भी लेना चाह रहे थे और अपने तासुरात भी आपसे शेयर करना चाह रहे थे. थैंक यू सर. असल में मेरा तो ये आइडिया था कि मेरी टीम यहाँ बैठी हुई है जो कि मेरे साथ थी वहाँ, तो आपकी राय भी सुनना चाहता हूँ. आप कौन से एस्पेक्ट के ऊपर जो चाइना
کہ یہ جو ہمارا دورہ تھا اس کے اوپر کس اسپیکٹ کے اوپر آپ الیبریشن چاہتے ہیں, باتیں چاہتے ہیں, اور پھر ہم تھوڑی سے آئیڈیاز بھی باؤنس کریں آپ کے ساتھ کہ جدھر آج پاکستان پلیسڈ ہے اور جو ایک پورا دنیا کے اندر ایک نقشہ بڑی تیزی سے بدلتا جا رہا ہے, کہ جب ہم دنیا کا جو پولیٹیکل میپ ہے, جب 2 سال پہلے چائنا گیا تھا تب سے اور اب کے بیچ میں دنیا میں بڑی تیزی سے چینجز آئی ہیں, تو اس لیے یہ دورہ اس کانٹیکس کے اندر بڑا ریلیونٹ تھا. سب سے پہلے ایک تو وہ جو کووڈ سے جس طرح پاکستان کوپ کیا اور نکلا اور جس طرح ہم نارملسی کی طرف گئے, تو ایک تو انہوں نے اس کو بہت کلوزلی فالو کیا اور بہت اس کی انہوں نے تعریف کی. دوسرا جو ہماری اکانومی ہے اور جس طرح ہمارے سارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز صحیح راستے پہ نکلے ہوئے ہیں, وہ انہوں نے بڑا آبزرو کیا کہ پاکستان, اور پریزیڈنٹ شی نے بھی خاص طور پہ کہا کہ یورپ تم اب اس سسٹینیبلٹی پہ نکل رہے ہو, اور اس کی اس کانٹیکس کے اندر بھی انہوں نے جو اس باری ہمیں جس طرح کی جو سپورٹ آفر کی, اور وہ اب ٹرانسلیٹ ہوگی اسپیسیفک پروجیکٹس کے اوپر, کیونکہ ان کی میں نے جو جتنا بھی چائنا پاکستان کی اسٹڈی کی ہے, میرے خیال میں یہ ہماری ریلیشن شپ ان سب سے زیادہ اسٹرانگ اس ٹرپ کے بعد ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ یہ بیٹھے ہوئے ہیں فائنانس منسٹر, ان سے آپ بات کر سکتے ہیں کسی اسپیکٹ کے اوپر, کوئی انکوائری. ہمارا آئیڈیا تھا آپ سے انٹریکشن کرنا اور پھر آپ کے ویوز بھی لینے, بیکاز آپ سب جو ایکسپرٹس بیٹھے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ جو سارا ایک چینجنگ پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے دنیا میں, اس کے کانٹیکس کے اندر پاکستان کا کیا رول ہونا چاہیے. اور اسپیسیفکلی میں صرف افغانستان کا یہ کہہ دوں کہ افغانستان کا تقریباً سب کا کنسنسس بن چکا ہے, یورپینز کا, ساری افغانستان کی نیبرنگ سٹیٹس کا, سب کا اس وقت کنسنسس ہے کہ ان کو یہ ہیومینیٹیرین کرائسس کو اوائڈ کرنا چاہیے اور ان کے ریزروز کو ڈی فریز کرنا چاہیے. یہ سب کا سوائے امریکہ کا, اور امریکہ کے اندر بھی وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں اس طرح انہوں نے چلتے گئے تو ان کو کافی نقصان ہوگا. افغانستان کا اگر کیوس کی طرف چلا گیا تو ایونچولی امریکہ بھی ریئلائز کرتا ہے, لیکن امریکہ اپنی ڈومیسٹک کمپلشنز کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے. رشیا, چائنا, جن سے بھی ہم ملے ہیں, ان میں سب میں بڑی کلیئرٹی ہے کہ افغانستان کو ڈسینڈ نہیں ہونا چاہیے انٹو کیوس. تو اس میں جو ہماری پہلے دن سے پوزیشن تھی, پہلے تو شروع میں بڑے گارڈڈ تھے جب طالبان کا, کیونکہ ایکچولی سب ہی شوق میں تھے, لیکن آہستہ آہستہ سارے اس پوزیشن کے اوپر آ گئے جو ہماری پہلے دن سے تھی. سن رہے ہیں 2014-15 سے اصل مسئلہ ابھی شاہ صاحب کہہ رہے تھے فالو اپ کا ہے. آپ نے, میں بہت زیادہ دور نہیں جاؤں گا, لیکن آپ نے آئی تھنک نومبر 2019 میں جو گوادر کا پاور پلانٹ ہے اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی تھی. آج تک اس پہ کام نہیں شروع ہوا. آج مجھے پتہ چلا کہ سائنو شور جو ان کی انشورنس کمپنی ہے, فائنلی چونکہ وہ ڈیٹ سیٹلمنٹ کچھ آؤٹ اسٹینڈنگ کی ہوئی ہے, اس کے بعد انہوں نے ابھی فیصلہ کر لیا کہ اب جلد ان چھٹیوں کے بعد کام شروع کریں گے. میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ چونکہ آپ کو لوگ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں, یہاں پہ جب میٹنگز ہوتی ہیں اعلیٰ سطحی, اصل مسائل وہیں پہ رہتے ہیں. آپ نے 3 مہینے پہلے بھی میٹنگز کی تھیں, سفیر بھی آیا تھا آپ کے پاس. تو میں یہاں ایک کنسرن پاکستانی کے طور پہ یہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جو فالو اپس ہیں کسی کو فوکل پرسن لگائیں کہ پتہ کرے کہ گراؤنڈ بریکنگ ہم نے نومبر 2019 میں کی, آج تک اس پہ کام نہیں شروع ہو سکا. اس میں نقصان کس کا ہوا ہے؟ اس میں گوادر کا نقصان ہوا, اس میں پاکستان کا نقصان ہوا ہے, اور وہ تھا کہ آپ کا جو ٹیرف کے ایشو پہ نا 2 سال ہم نے گنوا دیے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اگر اس پہ میں آپ کو بتا, دیکھیں آپ ریئلائز کریں کہ 2019 کے بعد کووڈ آ گئی, چائنا بند ہو گیا. یہ پہلی دفعہ پریزیڈنٹ شی کی ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ اس باری, 2 سال کے بعد ہوئی ہیں, تو اس کے اندر سب کچھ رک گیا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ پاور پلانٹس, ان کو فائنانس کرنا تھا کسی نے, سائنو شور نے کرنا تھا, تو وہ ہمارے جو ایشوز بنے اس کے بعد, کیونکہ ہم نے تو کئی چیزوں کے اوپر, اب میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا,
لیکن کئی ایسی چیزیں تھیں جن کے اوپر ہمیں سیٹلمنٹ کرنی تھی ان سے، کیونکہ وہ ابھی ان کی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی. تو وہ اس ٹرپ کے اوپر پہلی دفعہ موقع ملا ان کی، اور جب تک ان کی لیڈرشپ اس کے اوپر نوڈ نہیں دیتی نیچے کوئی چیز، آپ کو پتہ ہے ان کا جو سسٹم ہے جیسا وہ موو نہیں کرتی چیزیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ ہم بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں پرسو کرنے کے لیے، لیکن جب تک وہاں لیڈرشپ کی میٹنگ نہیں ہونی. انہوں نے، آپ کو پتہ ہے نا کہ پریزیڈنٹ شی نے پاکستان آنا تھا، تو انہوں نے اپنی ٹرپ آگے ڈیلے کی. تو اس ٹرپ کے اوپر وہ جو چیزیں ہونی تھی وہ انفارچونیٹلی ڈیلے ہو کے اب جا کے ساری باتیں ہوئی ہیں. دوسری میں ایک چھوٹی سی بات، I'll just take 1 minute، کہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں یہ ہمیشہ اسٹیٹ فیڈرل گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوتے ہیں. چین میں جو اسپیشل زونز بنے ہیں وہ ہر چیز انہوں نے ہاتھ میں لے کے سارا کچھ انفراسٹرکچر لے ڈاؤن کر کے پھر انویسٹر سے کہا کہ اب آ جائیں. ہم نے آج تک رشکئی ہم سے فلی فنکشنل نہیں ہو سکے، تو اگر اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے، اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ اس کو فیڈرل پراپرٹی قرار دے کے ہر ایمینٹی وہاں پہنچائی جائے تاکہ کام شروع ہو سکے اس پہ. امتیاز یہ ہم کر نہیں سکتے 18th امینڈمنٹ کے بعد. میں آپ سے بالکل صرف یہ اسپیشل اکنامک زونز کا ایشو نہیں ہے، یا 18th امینڈمنٹ کے بعد ہمارا سارا جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ فریکچر کر چکی ہے. تو اب میں آپ کو اس کی آگے بھی ڈیٹیلز دے سکتا ہوں کہ کیا اب سندھ کے اندر گندم کس قیمت پہ بک رہی ہے اور پنجاب میں کس قیمت پہ بک رہی ہے. یہ ہونا تو نہیں چاہیے. ملک میں ایک ہی قیمت میں گندم بکنی چاہیے. اس کے بڑے ڈس ایڈوانٹیج ہے. وہاں سے ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے گندم، ایک صوبے سے دوسرے میں جو شارٹیجز ہو جاتے ہیں قیمتیں اوپر. یہ یوریا کے اوپر جو پرابلمز آئے ہیں، اب یوریا وہاں سے سندھ کے اندر ہمیں وہ پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کدھر ہولڈ کیا ہوا ہے. سو یہ اس میں کئی ایشوز ہیں 18th امینڈمنٹ میں کہ ملک کے جو فیصلے ہونے چاہیے. اور آپ نے ٹھیک اگزامپل دی چائنا کی. لیکن چائنا کا سب سے بڑا ایشو جو ان کی ایڈوانٹیج ہے کہ وہاں ان کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ جب ایک فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر امپلیمنٹ ہوتا ہے. ہمارے جو ہم نے ابھی ہر چیز میں دیکھا، ایس ایم ایز کے اندر دیکھا، اسپیشل اکنامک زون میں دیکھا، وہ پہلے سینٹر سے اور ہوتا ہے، پھر پروونس کے اندر. اور جو بھی چائنیز بزنسز کو پرابلمز ہوئے ہیں وہ سینرجی نہیں ہے سینٹر کے اندر اور پروونسز میں، اور اسپیشلی وہ پروونس جس میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے. دیکھیں جی، پرائم منسٹر نے اس کے اوپر آلموسٹ مہینے میں 2 دفعہ میٹنگز لی ہیں کہ یہ جو بات آپ کی صحیح ہے کہ انفراسٹرکچر انہوں نے بنا دیا ہے، ہمیں ہیلپ کی ہے، کنیکٹیوٹی میں انہوں نے ہمیں ہیلپ کر دی ہے. اب اسپیشل اکنامک زونز جو ہیں یہ تو ہمارے لیے ایک قسم سے وہ فروٹ جو اصل فروٹ تو اب ملے گا نا، ربر میٹس دا روڈ تو اب ہے. تو ہمارے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو ایک قسم سے آپریشنلائز کریں اور یہاں انڈسٹری لے کے آئیں. تو پی ایم نے جو ڈیسیژن لیے ہیں، کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ پروونشل وہ سبجیکٹ ہے، لیکن پھر بھی ہم نے ان کو اٹانومس بنانے کی کوشش کی ہے کہ ہر چیز جو ہے، ہر فیصلہ جو ہے وہ زونی کے اندر ہو جائے. یہ 10 ایجنسیز نہ ہو جائیں. فیصل آباد ہو گیا، راشکائی ہو گیا، دھابے جی وغیرہ. تو انشاءاللہ یہ اب اس وقت جو رجیم ہے اس کے بیچ میں ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جب یہ چائنیز، اور آپ کے پاس، ہمارے پاس خالد منصور صاحب ہیں جو کہ چائنا کو 30 سال سے جانتے ہیں، کہ جو انویسٹر جب آئے گا تو یہ اس کے ساتھ کسی نہ کسی کو لگا دیں گے، تاکہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ در ٹھوکریں کھاتا پھرے گا. 1 person 1 انویسٹر. اس سے یہ ہوگا کہ وہ ان کی پرابلم جو ہیں ریزالو کریں گے. پروسیس سارا اس لیے رک گیا، سی پیک کا اس لیے ہو گیا کہ چائنیز آپ کی گورنمنٹ سے ناراض ہیں. اس کے بارے میں کوئی کلیریفیکیشن ہمیں کوئی دے سکے کہ کیا حقیقت کیا ہے، کہ وہ ریزالو ہو گیا ہے، کیا ایشو ہے؟ یہ سر بتا دیں، جو یہ تاثر محیط آپ نے دیا نا کہ سی پیک سلو ہو گیا ہے، اس میں صرف یہ فگرز کچھ دے دیں آپ کو کہ یہ جو پہلے اس لیے سلو نہیں ہوا کہ ورکنگ گروپ پہلے 7 تھے، اب 11 ہیں. نمبر آف پروجیکٹس جو تھے 2018 تک 10 ہوئے تھے، اب 9 3.5 سال میں ہو گئے ہیں. نمبر آف پروجیکٹس جو کمپلیٹ ہوئے تھے 2018 تک وہ 2 ہیں، اب 3.5 سال میں 7 مکمل ہو گئے ہیں. روڈ جو کنسٹرکشن ہوئی وہ 415 کلومیٹر ہوئی تھی پچھلے 2018 تک. ان 3.5 سالوں میں 453 کلومیٹر روڈ پروجیکٹس جو ہیں وہ مکمل ہوئے ہیں. جو یو ایس 3.97 بلین ڈالر تھے 2018 تک انویسٹمنٹ، اب تقریباً 3.45 بلین ان 3.5 سالوں میں ہوئی ہے. اور جو نئے پروجیکٹ سٹارٹ ہوئے ہیں
वो 2018 तक टोटल जो थे वो 17 थे, अब 3 नए प्रोजेक्ट्स और अभी जो हम करके आए हैं 20 इसमें जो है वो शामिल हुए हैं। पावर जनरेशन लास्ट में बता दूं कि 3,340 मेगावाट थी, इन 3.5 सालों में 5,864 मेगावाट बिजली जो है वो आई है। और ट्रांसमिशन लाइन 2018 तक 1 मीटर भी जो है वो नहीं पड़ी थी, अब तकरीबन 880 किलोमीटर की नई ट्रांसमिशन लाइन जो है वो डली है। तो जस्ट अ कंपैरिजन। हमें जो 3 साल में प्रॉब्लम आई है ना वो ये कि हमारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम इवॉल्व ऐसा हो गया है कि वो एक उसका कनेक्शन नेशनल इंटरेस्ट से चला गया। ये जो दो कनेक्ट होता है ना, मसलन आपको सबको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि ये हमारा रास्ता है, ये नेशनल इंटरेस्ट है, एक्सपोर्ट्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो 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 वेल्थ क्रिएट करता है मुल्क में, वो एक्चुअली वो डिवोर्स हो चुका है। सिस्टम एक ऐसा निकल चुका है कि वो अब जिधर भी दुनिया में उन्होंने तरक्की की और वेल्थ क्रिएट की है, उन्होंने सारे मुल्क ने जोर लगा के वेल्थ क्रिएट की एक्सपोर्ट्स के ज़रिए। हमारा इतना डिस्कनेक्ट है उसमें कि कई जगह आपके एक्सपोर्टर को जिस चीज़ से फ़ायदा होना है, हमारी अपनी गवर्नमेंट उसको नुकसान पहुंचा रही है या बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है। जैसे अभी मुझे फैसलाबाद में मैं चैम्बर से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ा कपड़ों का इन्वेस्टर है ज़ारा, तो उनका हेड वो स्पेन में वो आना चाहता था पाकिस्तान, तो बजाय वो ऑनलाइन उससे वीज़े पे अप्लाई किया, तो एम्बेसी ने उसके CEO को कहा नहीं आप इधर आके पहले वो करेंगे। सो इन अदर वर्ड्स के जो कॉरेलेशन है बिटवीन नेशनल इंटरेस्ट और जो वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट है, उसको अलाइन करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और वो एग्जैक्टली स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ये हुआ है, क्योंकि हमें शुरू में यही जो प्रॉब्लम्स आए, जिस तरह की मसलन कई स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर ज़मीन वो रियल एस्टेट की तरफ चली गई, वो इसके इतने एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट चले गए कि वो फैक्ट्री उसने लगाएगा तो प्रॉफिट कैसे लेगा। सो एनीवे वो हम कर रहे हैं, सारा रेगुलर मीटिंग्स करके इनको अलाइन कर रहे हैं। जी आप जब नवंबर 2019 में चीन तशरीफ़ लाए थे तो मैं उस वक्त पाकिस्तान की वहाँ एम्बेसडर थी। पहली बात तो ये सर कि बहुत ही बर वक्त दौरा था और बहुत कामयाब दौरा था। बहुत क्लोजली हम लोग जो चीन में रहे हैं उन्हें फॉलो किया है एंड फैसिलिटेशंस क्योंकि बड़ी अच्छी इसमें जॉइंट स्टेटमेंट भी बहुत अच्छा आया है और रोड मैप भी बहुत क्लियर आगे का नज़र आ रहा है। मेरे कॉलीग्स ने जो बातें की मैं कम्प्लीटली उनके साथ एग्री करती हूँ, लेकिन मैं 2 कमेंट्स करना चाह रही हूँ जो इस विज़िट से थोड़ा सा हट के हैं। क्योंकि आपने फरमाया कि आपने हम लोगों को बुलाया कि आगे की जो हमारी रिलेशनशिप की ओरिएंटेशन है वो क्या होनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि इस विज़िट में जो फ़ैसले हुए हैं, बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं, लोगों की बाकी सब की भी बहुत नज़रें हैं, आई एम श्योर उन पे फॉलो अप भी होगा और पॉजिटिव चीज़ें निकलेगी। लेकिन मैंने गुजारिश ये करनी थी कि हमारा जो फ्रेंडशिप का एक बेस है, जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं, वो हमारी एक ट्रीटी है 2005 की जिसकी मुद्दत 2025 में ख़त्म हो रही है। मेरी गुजारिश ये थी कि आई डोंट नो, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एनीमोर, आई एम श्योर इस पे गुफ्तगू हो रही होगी, बहस हो रही होगी, लेकिन मेरे नज़दीक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एक विजन डॉक्यूमेंट जो है वो चीन के साथ मिल के बनाएं, विच शुड बी विजन 2050 एंड बियॉन्ड। और मैं विजन 2050 इसलिए कह रही हूँ कि 2049 में चीन को बने हुए 100 साल हो जाएंगे और उनका जो सेकेंड मिलेनियम गोल है विच इज़ द रीजुविनेशन ऑफ चाइना, वो कंप्लीट हो जाएगा, विच इन सिंपल वर्ड्स मीन्स कि वो सबसे बड़ा दुनिया का मुल्क बन के उभरेगा। लेकिन 2050 के दरमियान और यहाँ अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, बहुत सारे मसाइल आएंगे। जिस तरह दुनिया का नक्शा चेंज हो रहा है, जियो स्ट्रेटेजिक, जियो इकोनॉमिक, तो आई थिंक एक हमें अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि हमने इन मुश्किलात को किस तरह अबूर करना है और 2050 में तक का हमारा क्या विजन है रिलेशनशिप का एंड बियॉन्ड 2050। सो जो आपका नेक्स्ट विज़िट हो या जब प्रेसिडेंट शी आए तो आए, माय रिक्वेस्ट वुड बी कि हमें इस पे काम करना चाहिए। ऑलरेडी फॉरेन ऑफिस ने इस पे काफ़ी काम किया हुआ है और काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन है।
And I'm sure all of us who've served in China would be very happy in our own little way to contribute. दूसरी सर मेरी आप से गुजारिश ये है कि CPEC के प्रोजेक्ट्स तक बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों के जहन में आई डोंट नो इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है वो सिर्फ CPEC प्रोजेक्ट पे आके हम थोड़ा सा कुछ रुक से जाते हैं. चीन CPEC से बाहर भी बहुत कुछ है, तो NDRC का प्लानिंग का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट होना बड़ी अच्छी बात है, दोनों गवर्नमेंट इदारे हैं, लेकिन जो असल इन्वेस्टमेंट है, जो असल इन्वेस्टर्स हैं वो प्रोविंसेस में हैं. जो असल इन्वेस्टर्स हैं, जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ लाने को तैयार हैं, जो ऑलरेडी खालिद मंसूर साहब के पास भी हैं प्रोजेक्ट्स 15 बिलियन के, 12 बिलियन के, जो बिल्कुल पैसा लेके आपके पास तैयार बैठे हैं आने, जो NDRC के एम्बिट में नहीं आते, दे आर अबव एंड बियॉन्ड NDRC. और चाइनीज़ गवर्नमेंट भी अब आपको ये कह रही है कि देखिए वी हैव ऑथराइज्ड द प्रोविंसेस कि वो जाएं और बाहर इन्वेस्ट करें, उनको अब ये परमिशंस मिल चुकी हैं. और चीन की एक एक प्रोविंस का जो GDP है वो पाकिस्तान के पूरे GDP से 3-3, 4-4 गुना ज़्यादा है. सो माय रिक्वेस्ट वुड बी कि CPEC अथॉरिटी भी और ख़ास तौर पे BOI वो NDRC के एम्बिट से, उसकी सिक्योरिटी से और ये लोन और ग्रांट के प्रोजेक्ट से निकल के जो रियली बिग फिश हैं और इन्वेस्टर्स हैं उन्हें वो करे. मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आपकी भी उन लोगों से मुलाकात हो, इस विज़िट में नहीं हो सकी बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम, बट आई डू होप कि जो रियल इन्वेस्टर्स वहाँ हैं उनसे हम इंगेज करेंगे. एंड वन लास्ट थिंग, आई एग्री विद माय वेरी सीनियर रिस्पेक्ट कॉलीग एम्बेसडर मसूद खालिद साहब कि बहुत सारी चीज़ें अगर आप ले जाएं ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, तो उसमें आप ये भी आप प्रोविंसेस को कह सकते हैं कि जी बड़े आपके पास फ़ाल मैकेनिज़म्स हैं ऑफ सिस्टर प्रोविंसेस एंड सिस्टर सिटीज़, जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आपको इन्वेस्टमेंट आ सकती है अगर प्रोविंसेस किसी को आंसरेबल हो कि जी ये आपने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, साइन करके पता नहीं मनो मिट्टी के नीचे दबाया हुआ है, उसे निकालिए, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव प्लेटफॉर्म जहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट भी आएगी और उसका कोई NDRC से ताल्लुक नहीं है क्योंकि उसके एम्बिट में ही नहीं आता. NDRC के एम्बिट में सिर्फ CPEC प्रोजेक्ट्स आते हैं. सो आई वुड लाइक टू से कि गो बियॉन्ड CPEC, द रिलेशनशिप इज मच बिगर. थैंक यू. मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है चाइना में कि जब ऊपर से उनके सिग्नल आ जाता है, जिस तरह प्रेसिडेंट शी की जो कम्युनिके, वो उसका इम्पैक्ट बिल्कुल ही और पड़ जाता है, बाकी भी सब अमीनेबल हो जाते हैं. तो ये जो हमें प्रॉब्लम्स आए थे साइना शोर से, तो इसलिए ये मीटिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि 2 साल से मीटिंग हो नहीं रही थी वो, और जिस तरह का वो रिएक्ट किया उन्होंने ये कोविड के ऊपर, मैंने दुनिया में कहीं इस तरह की देखा ही नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल इतना स्ट्रिक्ट है वहाँ, और हमने रियलाइज़ ही नहीं किया कि वो कितना उसको सीरियसली लेते हैं. 2-2 दफ़ा तो हमारे टेस्ट होते थे दिन के अंदर के आप में. लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो हमें ये शाह जी और मैं जब हम वो गेम्स पे गए, तो जो हमें सबसे अच्छी चीज़ लगी कि चाइना के बाद सिर्फ एक मुल्क को अप्लॉज मिला था, कुछ 70 पता नहीं, और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा. आई मीन क्राउड के अंदर, अब इतने ज़्यादा मुल्कों के अंदर, कि इसका मतलब कि काफ़ी डीप रूटेड हमारी रिलेशनशिप है. ये विज़िट बहुत अच्छी रही और हमें तो जॉइंट कम्युनिके से भी ये अंदाज़ा हुआ था कि विज़िट अच्छी हुई. और आपने जो कहा कि आपकी बड़ी गहरी बातें हुई हैं प्रेसिडेंट शी के साथ और प्राइम मिनिस्टर के साथ, ये बड़ी अच्छी खबर है. इसलिए कि इस शहर में एक चैटर था कि दुकान बंद हुई है CPEC पे और कुछ नहीं हो रहा, चीनी बहुत नाराज़ हैं. और मैं आपको ये नहीं, आई से दिस विद अथॉरिटी, कि हमसे भी लोगों ने बातें की, इंक्लूडिंग चाइनीज़. इट्स गुड कि योर विजिट हैज़ डैम्पन्ड दैट स्पिरिट कम्प्लीटली. और मीडिया में तो खैर जो भी है, मीडिया का, मैं यहाँ बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं, बट देर आर पीपल हु हैव बीन, जिसे कहते हैं ना, मार्केटिंग दिस होल थीम.
اس کے علاوہ بھی 2-3 تھیمز مارکیٹ کرتے ہیں ہر 2 مہینے کے بعد ایک تھیم آ جاتی ہے. امپلیمنٹیشن از ایبسولوٹلی A1. آپ کی پرابلم میرا خیال ہے یہاں پر یہ ہے, آپ ایک ٹیم بنائیں, اپنے دفتر میں ٹیم بنائیں جو ویکلی بیسس کے اوپر ہر چیز کو مانیٹر کرے. And they should be Sherpas. I mean, not simply bureaucrats, but people who have the ability to drive the issue and have the decision-making authority. تیسری چیز سر یہ جو ہے, جو actually the more important aspect, what is our strategic direction? یہ ہم سے چینی بھی پوچھتے. جو آپ بات کرتے ہیں نا کہ اسٹریٹجک ہماری جو ڈائریکشن فیوچر کا کہاں ہے, میں تو اس میں بڑا کلیئر ہوں, اور جو میری چھوٹی سی ٹیم ہے وہ بھی کلیئر ہے اس کے اوپر, اور میں سمجھتا ہوں کہ پنڈی بھی اس کے اوپر کلیئر ہے. سب سے ریلیشن شپ اپنی قائم کریں. ہم اس پوزیشن میں نہیں آنا چاہتے کہ ایک دم لگے کہ ہم کسی کیمپ کا حصہ بن گئے, لیکن میں کلیئر ہوں کہ ہماری اسٹریٹجک ڈائریکشن کیا ہے. تو اس کا یہ جو ہم نے یہ 3.5 سال تقریباً جس طرح ہم نے نیویگیٹ کیا ہے اس مائن فیلڈ میں سے, اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ کووڈ میں بھی ہم سب سے بہتر نکل گئے. گروتھ ریٹ ڈسپائٹ ایوری تھنگ 5.37 گروتھ ریٹ ان حالات کے اندر ہو گئی, اور سارے اکنامک میکرو اکنامک انڈیکیٹرز, ایکسپورٹس, ریمیٹنسز, ٹیکس کلیکشن, ریونیو, سب رائٹ ڈائریکشن پہ ہے. یہ بھی بڑا ایک یہ نیویگیشن کا کمال تھا کہ ساروں کو انٹرسٹ کو ڈیل کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں. بٹ میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ریفارم کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی میں, اگر ریفارم نہیں کرنا چاہتے تو پھر تو آپ اس گورنمنٹ میں ساروں کو خوش کر سکتے ہیں, یعنی کولیشن گورنمنٹ میں ایوری ون ہیز اے شیئر ان دا پائی. لیکن آپ ریفارم کرنا چاہتے ہیں جب تک آپ کے پاس ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں 2/3 میجورٹی نہیں ہے, جو فنڈامنٹل جو ریفارمز جو آپ کو کرنی چاہیے, اور اس ملک میں بہت ریفارمز کی ضرورت ہے, وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کرنا. سینٹ پھنس جاتا ہے جا کے بل. پہلے تو بہت ہی مشکل تھا, بل ادھر یہاں سے اسمبلی سے پاس بھی کرواتے تھے, سینٹ میں پھنس جاتا تھا. وہاں ابھی بھی ہماری میجورٹی نہیں ہے. تو اینی وے اس میں سمجھتا ہوں کہ آج جدھر ہم بیٹھے ہیں, اگر آپ پاکستان کو دیکھیں, ساری دنیا میں جو کووڈ نے ڈیوسٹیٹ کیا ہے, اور جس طرح مجھے یاد ہے جب ہم یہ جب لاک ڈاؤن کا ٹائم آیا, یہاں سارے پینک کر گئے کہ دیکھیں وہ اٹلی میں دیکھیں وہ لاک ڈاؤن, وہاں عجیب سینز نظر آ رہے تھے, ہاسپٹلز بھرے ہوئے ہیں, لوگ سڑکوں پہ ہیں. اسپین میں وہ بڑا برا حال تھا, پھر انگلینڈ میں. تو میں لاک ڈاؤن نہیں کر رہا تھا یہاں پوری طرح, تو اتنی مجھے تنقید کی گئی یہاں 3 مہینے کہ یہ آپ تباہ ہو گیا, اس کے اوپر FIR کاٹنی چاہیے, یہ لوگ جو مر رہے ہیں. میں ساروں سے یہ پوچھتا رہا کہ اگر میں یہ لاک ڈاؤن کروں گا تو یہ جو نچلا طبقہ ہے وہ کیا کرے گا. آج آپ دیکھ لیں کہ ساری دنیا کے اندر امریکہ جیسی جگہ نچلا طبقہ پس گیا. ساری دنیا میں ڈیمونسٹریشنز ہوئی ہیں لاک ڈاؤن. ابھی جرمنی جیسی جگہ پہ لوگ نکلے ہیں لاک ڈاؤن, فرانس جو ڈسپلن لوگ ہیں, کیونکہ ہر جگہ نیچے لوگ کرش ہوئے ہیں اس کے اندر. تو ہم نے اتنی پریشر لے کے, وہ جان ہاپکنس کی رپورٹ آئی ہے 2 دن پہلے کہ لاک ڈاؤن سے ایکچولی تو اکانومی تباہ ہوئی ہے, لیکن جو کیا انہوں نے کہا 2% فرق پڑا ہے ڈیتھس کے اندر. سو نہ وہ انہوں نے جانیں بچائی, تو ہم تو وی ور ہیڈ آف ایوری ون. تو بیئرنگ ایوری تھنگ, ہندوستان کا حال دیکھ لیں, ان کی -6% پہ گروتھ ریٹ چلی گئی. تو اس میں پاکستان جس طرح آج پلیسڈ ہے, اگر یہ 2 سال پہلے کووڈ سے پہلے اگر کوئی سوچتا کہ پاکستان کی پوزیشن ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے. کس حد تک جو پیوٹن کی ادھر پریزنس تھی اس نے اس چیز کو فلپ دیا, اور کس حد تک چین کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے پازیٹیولی یا نیگیٹیولی آن دی انکریزنگ ٹائز ود رشیا. ڈو وی سی دس ایز اے لنک؟ اصل میں جب پوٹن سے ملا تھا بشکیک میں, میرے خیال میں 2 سال پہلے میٹنگ 2 سال پہلے ہوئی تھی نا, تو بڑا میری اس سے لمبی میٹنگ ہوئی. اور جب اس نے ٹویٹ کیا کہ فریڈم آف سپیچ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسلٹ کرنے کے لیے,
تو میں نے اس کو ایک واپس ٹویٹ کیا, اس کو اپریشیٹ کیا. اس نے پھر میرے سے ٹیلی فون پہ ہماری کافی دیر بات ہوئی. تو بیسکلی وہ اس کا یہ بھی انٹرسٹ ہے, اس نے مجھے خاص کہا کہ ہم رشیا کے اندر ہمارا کوئی اسلاموفوبیا نہیں ہے, اور اس نے کہا ہمارے کوئی 35 ملین مسلمان ہیں, اور وہ جو یہ ٹرپ ہے اس میں خاص طور پہ ایک جو مسجد ہے بڑی, ان کی سب سے بڑی مسجد ہے, اس میں انہوں نے کوئی ایک فنکشن کی ہوئی ہے. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو کہ 1980 میں 82% تھے جی ڈی پی کا, اب وہ 18% ہے جی ڈی پی کا. سو وی ہیو ویری سیریس ایشوز سر. ہم چائنا سے انگیج کرنے میں ہمارے لیڈرشپ لیول پہ تو بیانات بڑے اچھے ہوتے ہیں, بہت اچھے ہیں, اور چائنیز بھی ہمیں بڑا ان کی دوستی میں نے 10 سال سے دیکھی ہے, اور اس کے بعد بھی جاتا رہا ہوں, پینڈیمک میں نہیں گیا ہوں. تو لیکن ہمیں جو ہے وہ ہمارے کسی منسٹری میں آپ کو انٹرپریٹرس نہیں ملے گا, کہیں پر چائنا کے نالج سویلائزیشنل جو ان کی نالج ہے, اکثر لوگوں کو پاکستان میں یہ ہے کہ چائنا کی جو ایڈوانٹیج ہے وہ ان کی سینٹرلائزڈ گورنمنٹ ہے اور اسٹرکچرز ہیں. ایکچولی اٹ از مچ بیونڈ دیٹ, اٹ از چائنیز کیریکٹرسٹکس جو کہتے ہیں مائنڈ سیٹ ہے, ایک کلچرل پیراڈائم. وی نیڈ ٹو we need to study, we need to learn from them. میں وہ نہیں چاہتا, تو بس وہ ہم جو ہے کسی اس پر توجہ ہماری تھوڑی سی کم ہے. آپ فارن آفس سے ہی اب دیکھ لیں کہ زیادہ تر جو پرائزڈ آپ کی پوسٹنگز ہوں گی وہ یا یورپ ہو, امریکہ ہوگا. ہماری ساری بزنسز دیکھ لیں, ایکسپورٹس یا آدھی امریکہ اور آدھی یورپ میں, تو ساری ہماری اورینٹیشن اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں, ایلیٹ ساری. وزیراعظم کی سابق سفراء اور صحافیوں سے خصوصی نشست, اور اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان کا بات کرتے ہوئے صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہنا تھا کہ معاملات کا مقصد آپ کی آراء لینا ہے, اس ملاقات میں آپ کو بلانا, اور آج دنیا بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے, دورہ چین انتہائی اہمیت کا حامل تھا. جو میں سمجھاؤں نا کہ انہوں نے جو بڑی یونیک چیز کی ہے کہ ہم ڈیموکریسی کو, اس لیے ڈیموکریسی بادشاہ سے آگے نکل گئی کیونکہ بیسکلی ڈیموکریسی کے اندر رول آف لا ہے, اس میں میریٹوکریسی ہے, اور کیونکہ ووٹ لینی ہوتی ہے تو اس میں اوپر سے پیسہ نیچے چلا جاتا ہے, سو انکم انیکوالٹی کم ہوتی ہے. یہ 3 خوبیاں تھیں. تو انہوں نے تو وہ الیکٹرل ڈیموکریسی کے بغیر یہ چیز اچیز کر لی. یہاں میریٹوکریسی ہے, ادھر رول آف لا ان دا سینس کہ جو شی جن پنگ کی میں نے وہاں پتہ چلوایا جو سب سے بڑی پاپولیرٹی کی ریزن ہے, اس نے کوئی 400 ٹاپ منسٹریل لیول کے لوگوں کو اس نے ان کا احتساب کیا ہے. وہ لوگ وہاں خود بتاتے ہیں کہ اس کی مین جو اس کی گراف اوپر گیا وہ اس کی وجہ سے گیا. اور پھر جو انہوں نے غربت کم کی ہے, یہ تو دنیا میں کوئی اس سے تو کوئی یونیک فنومینا ہے ہی نہیں. تو یہ جو انہوں نے اچیو کیا ہے, بس سے میں نے جو لاسٹ ٹائم ان کی کمیونسٹ پارٹی کی, انہوں نے ہمیں ہیڈ کوارٹرز بلایا, میٹنگز کی, جب انہوں نے لوگوں سے سمجھایا ان کا سسٹم میریٹوکریسی کا کہ کیسے ان کے وہ سارا سسٹم ورک کرتا ہے کہ اوپر ان کا بیسٹ ٹیلنٹ لانے کے لیے, بڑا ریمارکیبل ہے. ایک اور پوائنٹ جو ہے سر, یہ 2 سال کے بعد آپ کا وزٹ ہوا جو بہت اہم تھا, آپ کی کنورسیشن ایٹ دا لیڈرشپ لیول ہوئی, لیکن چین میں ایک اور بہت امپورٹنٹ ایشو ہے کہ ہر لیول پہ کنورسیشنز کی ضرورت ہے. فارن آفس کی ڈیپ کنورسیشنز چائنیز فارن منسٹری کے ساتھ ریگولرلی ہونی چاہیے, ہوتی رہی ہیں, لیکن یہ کووڈ کی وجہ سے مسئلے ہیں. بیچ میں ہمیں یہ بھی کچھ تھنک ٹینکس وغیرہ نے کہا اور کچھ ایکسپرٹس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان کا پوائنٹ آف ویو, جو ہندوستان کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں, امریکہ کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں, لیکن کانورسیشنز نہیں ہو سکیں. تو یہ ریگولر کانورسیشنز جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں ایٹ آل لیولز. تھینک یو.
وزیر اعظم عمران خان کی سابق سفارتکاروں اور صحافیوں کے ساتھ ملاقات اور بات چیت کا سلسلہ جاری تھا۔ وزیر اعظم کا اس موقع پر صحافیوں کے مختلف سوالات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس ملاقات کا مقصد آپ کی آراء لینا تھا۔ دنیا بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، دورہ چین انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ دورے کے بعد چین کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں، ہماری معیشت کی سمت دوست چین نے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔